السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے تھاٹ لیڈرشپ کے اوپر یا تھاٹ اسکالرشپ کے اوپر۔ تھاٹ اسکالرشپ اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے آپ باقی لوگوں سے اس کو ضرور شیئر کریں۔ ہمارے ملک کے اندر ہم عموماً ایسا نہیں کرتے، اور کوئی چیز پتہ لگ جائے تو اس کو دوسروں سے چھپانے لگ جاتے ہیں۔ اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو بھی ہوتا ہے۔ فصل ہوتی ہے نا، کھیتی بارانی، جس میں آسمان سے بارش برستی ہے، اس کی زکوٰۃ 10% ہے۔ یہ جو دماغ کی کھیتی ہے، اس میں جو سوچ آتی ہے، جو خیالات آتے ہیں، جو علم آتا ہے، اس کی اونرشپ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ جہاں سے آتا ہے وہاں کی اونرشپ ہے، اس پہ بھی 10% تو زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص خرچ نہیں کرتا نا، اس کا جمع بھی نہیں ہوتا۔ کوشش کر کے علم کی زکوٰۃ نکالا کریں، ویڈیوز بنائیں، آرٹیکلز لکھیں، بلاگز لکھیں، لوگوں کو ویسے پڑھائیں، کوچنگ کریں، کورسز بنا دیں، کتابیں لکھیں۔ اس سے آپ کی علم کی زکوٰۃ نکلتی رہے گی اور آپ کی ایک تھاٹ اسکالرشپ بھی کریٹ ہوگی، اور اس کا سراسر فائدہ آپ کو ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کی تھاٹ اسکالرشپ کریٹ ہوتی ہے تو آپ بہت سے لوگوں کے نصیب کھولتے ہیں۔ جن لوگوں کے نصیب کھلتے ہیں، روزگار میں آسانی ہوتی ہے، ان سب کا ثواب، ان سب کی دعائیں آپ کو ضرور لگتی ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی اور زملونی کہہ کے اماں خدیجہ رضی اللہ کے پاس گئے، تو انہوں نے بہت ساری ان کو صفات گنوائی کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ لوگوں کے سہارا بنتے ہیں، آپ لوگوں کا مدد کرتے ہیں، لوگوں کے روزگار کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، کوئی آفت آیا تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب وہ پڑھ لیجیے حدیث شریف، یہ تمام خصوصیات وہ ہیں جو نبوت سے پہلے بھی موجود تھیں، وہ اتنی پاورفل تھیں کہ ان کو گنوا بھی رہی ہیں کہ یہ آپ اتنے اچھے بندے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے روزگار کے بارے میں فکر مند ہونا، ہمارے ملک میں اسپیشلی جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے بارے میں درد رکھنا، ان کے لیے کم سے کم دعا کر دینا، اور کسی طریقے سے کوشش کرنا کہ وہ کسی طریقے سے سیکھ جائیں کچھ، ان کی لائف واپس ڈگر کے اوپر آ جائے، یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو اس طریقے سے ہوگا، جو پہلی کتاب آپ لکھیں گے نا، وہ بیسیکلی آپ کا ایک مہنگا وزٹنگ کارڈ ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کی ڈیٹا سائنسز مجھ سے بہت اچھی ہے، اور بلا شبہ لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کی پروگرامنگ مجھ سے بہت اچھی ہے، اور لاکھوں لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو پائتھن اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں مجھ سے زیادہ آتی ہے۔ اس کے باوجود جتنے کلائنٹس، جتنے پروجیکٹس میرے پاس آتے ہیں، شاید ہی کسی کے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے، مجھ سے اچھی یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے، مجھ سے اچھی ان کی انگریزی ہے، مجھ سے اچھی ان کی پریزنٹیشن اسکلز ہے، شکل مجھ سے اچھی ہے، بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ترقی کے اندر یہ تھاٹ اسکالرشپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اللہ کا فضل ہے، تھاٹ اسکالرشپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ آپ جب بھی سرچ کریں، بات کریں ڈیٹا سائنس کے اوپر، گوگل کریں، تو میرا ہی نام سب سے اوپر کیوں آتا ہے؟ ان تمام وجہ سے ویڈیوز بھی میری آ رہی ہوتی ہیں، ٹویٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں، فیس بک کا اسٹیٹس بھی آ رہا ہوتا ہے، لنکڈ ان بھی آ رہا ہوتا ہے، کتابیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، کورسز بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہوا کیا، پورا گروپ بن گیا۔ مثال کے طور پہ آپ یونیلیور کے اندر، پی این جی کے اندر، جیریز میں، کسی بڑی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، اور آپ کو ڈیٹا سائنس کا مسئلہ درپیش ہے۔ اب آپ نے میری کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، آپ نے میرا کوئی ولاگ سنا ہوا ہے، آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، آپ نے میرا کوئی کورس لیا ہوا ہے، تو پہلا نام آپ کے ذہن میں کون سا آئے گا مدد لینے کے لیے، یا آپ جسٹ ٹو سیک ایڈوائس؟ ظاہر بات ہے میرا نام ہی آئے گا۔ تو اس کا انڈائریکٹلی فائدہ مجھے ہی ہو رہا ہے، میں آپ کا فائدہ کر رہا ہوں، قدرت میرا فائدہ کر رہی ہے۔ تو تھاٹ اسکالرشپ کے اوپر کام کریں۔ آپ نے کچھ بھی سیکھ لیا ہے کمپیوٹر سائنس میں یا کسی بھی فیلڈ کے اندر جس میں آپ ہیں، تو اس پہ کتاب ضرور لکھتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے بچے ہیں مدارس کے جو انگریزی نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے بچے ہیں سرکاری اسکول کے اندر، آپ تو اچھی جگہ سے پڑھ لیے تو آپ کو ان کا کبھی احساس ہوتا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر وہ بچے جو پرائمری کلاس تک تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ 8% ہیں، میٹرک کرتے ہیں کوئی 5%، 3% بچے ملک میں انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو 97% پاکستان کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے، وہ اتنے لکی نہیں تھے کہ کر سکیں۔ 0.3% بیچلرز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بیچلرز کر لیا ہے تو آپ سن کر یہ بڑے حیران ہوں گے کہ 99.7% پاکستانی بیچلرز نہیں کر سکے۔ ہمارے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں لٹریٹ وہ بندہ ہے جو اپنا نام اپنی زبان میں لکھ سکے، سندھی میں، اردو میں، پشتو میں، پنجابی میں سائن کر سکے، اور پھر بھی ہمارے پاس جو لٹریسی ہے وہ 46% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدھا پاکستان
تقریباً 22 کروڑ میں سے 11 کروڑ لوگ اپنا نام اپنی زبان میں نہیں لکھ سکتے۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے ماسٹرز کر لیا ہے، پی ایچ ڈی کر لیا ہے، جو آپ کی طرح کسی بڑی جاب کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ملک سے باہر رہ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی حق بنتا ہے ان لوگوں کے اوپر، ان کو کچھ سکھا سکے؟ آپ سے کام کی بات عرض کروں، اگر آپ کو راستہ معلوم ہے نا، تو بھٹکے ہوئے لوگ آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ قدرت نے آپ کو ذریعہ بنا دیا ہے، ان کے حصے کا علم اور رزق آپ کے پاس آ گیا ہے، تو آپ اس کے اونر نہیں بن گئے۔ اس تھاٹ اسکالرشپ کے اوپر کام کریں، اسے شیئر کرنا سیکھیں، بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اور انڈائریکٹلی تو آپ کا فائدہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نفع بخش بنیں، آپ لوگوں کے فائدے مند بنیں اور آپ کا نقصان ہو جائے۔ عموماً جو بچے، کپلز، جو بھی لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں، تو میں ان سے عرض کرتا ہوں، یہ میں نے اپنے دوست عبداللہ سے سیکھی بات، وہ بولتا ہے کہ جب بھی کسی بندے کے پاس جاؤ، اس سے ایک سوال پوچھا کرو، میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں؟ آپ آج ہی جائیے اور اپنی بیگم کے سامنے بیٹھیے، اس سے پوچھیے میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اپنے شوہر کے پاس جائیے، اس سے پوچھیے میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ماں باپ کے پاس جا کے پوچھیں، بچوں سے جا کے پوچھیں، بچے والدین سے جا کے پوچھیں، اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ وہ عبداللہ ہے میرا دوست، وہ دعا میں عموماً بولتا ہے، اللہ صحیح میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ہم لوگ محبت کرنا نہیں سکھاتے، ہمارے معاشرے میں نفرت سکھاتے ہیں۔ اسکول میں بچہ پٹ کر آ جائے تو بولتے ہیں سر پھاڑ دینا تھا اس کا، اسے ایک چماٹ مارا، 2 مارنے تھے اس کو۔ فلاں رشتہ دار نے بات کر دی، اس کی اتنی ہمت، میں بیڑا غرق کر دوں گا، وہ جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ تو ہم ہمیشہ اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، پولیٹکس ہو، معاشرت ہو، خاندانی اقدار ہو، سب کے اندر نہلے پہ دہلا، محبت کرنا نہیں سکھاتے، سیکھنی پڑتی ہے۔ اللہ سے دعا کر لیا کریں کہ اللہ میں آتی نہیں ہے محبت کرنا، چاہتا ہوں کہ تجھ سے کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں، تو مجھے سکھا دے۔ تو بات کر رہے تھے ہم تھاٹ اسکالرشپ کی۔ جب آپ لکھنا شروع کریں گے، جب آپ پڑھانا شروع کریں گے، تو اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوگا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، اور ایک دنیا ہے جس کو آپ سے بہت زیادہ آتا ہے۔ تھوڑی سی آپ میں عاجزی آئے گی۔ عاجزی اور غرور بندے کو کبھی نظر نہیں آتا، دوسروں کو نظر آتا ہے، جس میں ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آتا۔ جو غرور کر رہا ہوتا نا، پوری دنیا بولتی ہے کیا بہت ہی ایروگینٹ بندہ ہے، بندہ بولتا ہے نہیں میں تو حق رکھتا ہوں تو بول رہا ہوں نا، صحیح بات تو بول رہا ہوں، کوئی غلط تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو منہ پہ بولتا ہوں، میں تو اسی وقت ترنت جواب دیتا ہوں اس کو۔ یہ حاضر جوابی نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ آپ کو گناہ میں ڈال دیتی ہے۔ سمجھدار آدمی نا حاضر جواب نہیں ہوتا، سمجھدار آدمی چپ کر جاتا ہے، پی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، سوچتا ہے، ڈرتا ہے کہ جو بولوں گا اس کا ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ ہم لوگ بڑے تیز ہو جاتے ہیں حاضر جوابی میں۔ اسی طریقے سے عاجزی بھی نظر نہیں آتی۔ جو بندہ عاجز ہوتا ہے نا، وہ بولتا ہے میں تو بالکل نارمل سا بندہ ہوں، مجھے کیا پتہ۔ دنیا بولتے کہ نہیں یار بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے، بڑا ہمبل بندہ ہے، بڑا عاجز بندہ ہے۔ اور دوست ہیں طارق بلوچ سہرائی صاحب، کمال کی انہوں نے کتاب لکھی ہے سوال کی موت، میں ڈھونڈ کے کہیں سے لنک شیئر کر لیتا ہوں۔ تو اس میں نے لکھا ہے 2 باتیں بڑے کام کی لکھی ہیں۔ ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ سائیں جب کسی شخص کو عاجز کرنا چاہیں تو اس سے عاجزی چھین لیتے ہیں۔ سمجھیں اس جملے کو۔ دوسرا انہوں نے بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ گاؤں کے اندر بچے جایا کرتے تھے چیز لینے کے لیے، ٹافی شافی لینے کے لیے، تو ایک دکاندار تھا، وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کھلونا نا ان کو مفت میں دے دیا کرتا تھا۔ تو پورے گاؤں کے بچے کسی دکان میں نہیں جاتے تھے، اسی بابا جی سے لیتے تھے، اس کو جھونگا کہتے تھے۔ تو ایک دن بابا جی سے نے پوچھا کہ بابا جی آپ دے دیتے ہیں تحفہ فری کے اندر جھونگا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ بیٹا کام دین پہ کرنا چاہیے، اصل چیز تو وہ ہے، دنیا تو اللہ جھونگے میں دے دیتا ہے۔ تھوڑی اسکالرشپ پہ کام کریں، آس پاس موجود لوگوں کا ہاتھ پکڑیں۔ یو نیڈ ٹو میک شیور یو آر ہینڈ ان سکسیس آف ایوری ون اراؤنڈ یو۔ اللہ آپ کو بہت دے گا، اور وہاں سے دے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔